کچھ ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں اور کچھ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ باطنی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کا نام تکبر ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تکبر کا مفہوم ہے خود کو اعلیٰ اور دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، دوسرے کو حقیر جاننا۔ تکبر انسان میں دولت کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، علم کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، طاقتور ہونا بھی تکبر کا سبب بن سکتا ہے، زیادہ علم ہونا بھی تکبر کا سبب بن سکتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات نماز، روزہ اور حج بھی تکبر کا سبب بن سکتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متکبر انسان جب میدان محشر میں جائے گا تو وہ چونٹیوں کی طرح ہوگا اور لوگ اسے پاؤں میں روندتے ہوں گے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو شیطان بنایا۔ یہ شیطان کا نام عزازیل تھا جب یہ جنت میں رہتا تھا۔ تو حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس عزازیل کو شیطان بنانے والا تکبر ہی ہے۔ بزندان لعنت گرفتار کرد، قیامت تک لعنت کے زندان میں، لعنت کے قید خانہ میں اس تکبر نے شیطان کو گرفتار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انہو لا یحب المستکبرین، کہ اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ان سے محبت نہیں فرماتا۔ تکبر انسان کو ایسا ذلیل کر دیتا ہے، ایسا خوار کر دیتا ہے، میدان معاشر میں بھی انسان ذلیل ہوگا اور دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ تو تکبر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے، انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے کے آئے تو لوگوں نے سوچا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، اس کے پاس اتنی دولت نہیں، ہم تو مالدار ہیں، ہم عہدوں والے ہیں، ہم اپنے محلات والے ہیں، تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے پاس دولت نہیں۔ مطلب نبی کو کمتر سمجھا اور کفر تک پہنچ گئے۔ یہی بات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جب فرمایا اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو تب یہ شیطان نے تکبر ہی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس سے افضل ہوں، تو شیطان نے سجدہ نہ کیا اور وہ کفر تک پہنچ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب جہنمیوں کا ذکر کیا، سورۃ الاعراف میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ تو اعراف والے لوگ جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ جن کے چہروں کو وہ پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تمہاری دولت، تمہارے اموال، وہ تمہارے جتھے، وہ تمہاری فوجیں تمہارے کام کیوں نہ آئیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ کہیں گے کنتم تستکبرون، کہ جن پہ تم غرور کرتے تھے، جن پہ تمہیں تکبر تھا۔ تو جہنم میں لے جانے والوں کاموں میں سے ایک کام تکبر بھی ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت ایسے پسند کرتا ہے کہ انسان عاجزی کرنے والا ہو، انسان انکساری کرنے والا ہو، اس کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو۔ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا جھکتا ہے، میرا رب